بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ، از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت شریفہ کی تفسیر بعنوان دیگر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ایک راستہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور آئندہ بھی محبت کرتا رہے گا۔ جب تک تم توبہ کے کیمیکل اور توبہ کے فعل کا اہتمام رکھو گے، جب تک تم دائرہ توبہ میں رہو گے، تب تک میرے دائرہ محبوبیت میں رہو گے۔ لیکن جو توبہ چھوڑ دے گا تو محبوبیت کے دائرے سے اس کا خروج ہو جائے گا۔ اس لیے ماضی میں جو غلطیاں کر چکے ان سے توبہ کر لو تو میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ لیکن آئندہ کے لیے اگر شیطان وسوسہ ڈالے کہ تم پھر یہ خطا کرو گے، کیونکہ تمہاری تو بہت پرانی عادت پڑی ہوئی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید دلا دی کہ ہم ایسا صیغہ نازل کر رہے ہیں، یعنی مضارع جس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی، لہٰذا تم گھبرانا مت کہ اگر آئندہ بھی تم سے خطا ہوگی اور تم معافی مانگو گے تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے اور دائرہ محبوبیت سے تمہارا خروج نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تمہاری خطاؤں کی معافی کے ذمہ دار اور کفیل ہیں، کیونکہ توبہ کرنے والوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یحب التوابین فرمایا، یرحم التوابین نہیں فرمایا، یغفر التوابین نہیں فرمایا، یرزق التوابین نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں سب کو نظر انداز فرما کر صرف صفت محبت کا ارشاد ہوا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور آئندہ بھی محبت کرتے رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ محبت میں سب کچھ ہے، وجہ یہ ہے کہ محبت میں سب کچھ ہے، کسی نعمت کا اس سے خروج نہیں ہے، کسی نعمت کا اس سے خروج نہیں ہے، ہر نعمت اس میں شامل ہے، اس میں رحمت بھی شامل ہے، مغفرت بھی شامل ہے، رزاقیت بھی شامل ہے۔ جو آدمی پیارا ہو جاتا ہے تو ہر ایک اپنے پیارے کو سب کچھ دیتا ہے، پیارے کو پیاری چیز دیتا ہے اور ہر غیر پیاری چیز سے بچاتا ہے۔ یحب فرمایا کہ محبت میں سب نعمتیں شامل ہیں کہ توبہ کی برکت سے ہم تم کو تمام نعمتوں سے نوازیں گے اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں یا زوال نعمت کے اسباب ہیں ان سے تمہاری حفاظت کریں گے، پیاروں کو پیاری چیز دیں گے اور غیر پیاری سے بچا لیں گے۔ لیکن توبہ کب قبول ہے؟ قبول توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، ان یقلع عن المعصیہ، توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے ہٹ جاؤ۔ یہ نہیں کہ توبہ کر رہے ہیں اور دیکھے بھی جا رہے ہیں کہ صاحب کیا کروں، مجبور ہو جاتا ہوں، موہنی شکل دل موہ لیتی ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ ارتکاب گناہ کے ساتھ توبہ قبول نہیں، پہلے گناہ سے الگ ہو جاؤ پھر توبہ کرو، خواہ نفس کتنا ہی الگ نہ ہونا چاہے۔ جس طرح بکری بھوسی دیکھ کر اس پر گرتی ہے، جب تک کان پکڑ کر الگ نہ کرو، اسی طرح خود اپنا کان پکڑ کر الگ ہو جاؤ۔ نفس پر سوار رہو، نفس کی سواری مت بنو، نفس پر سوار رہو، نفس کی سواری مت بنو۔ نمبر 2، ان یندم علیہا، گناہ پر دل میں ندامت پیدا ہو جائے۔ اور ندامت کی کیا معنی ہے؟ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں الندامت ہی تعلم القلب، قلب میں الم اور دکھ پیدا ہو جائے کہ میں نے کیوں ایسی نالائقی کی، اور جس کو اپنی نالائقی اور کمینے پن کا احساس نہ ہو وہ ڈبل کمینہ ہے۔ ندامت نام ہے کہ دل دکھ جائے، دل میں غم آ جائے اور توبہ کر کے رونے بھی لگو تاکہ نفس میں جو حرام مزہ آیا ہے وہ نکل جائے، جیسے چور چوری کا مال تھانے میں جمع کر دے اور آئندہ کے لیے ضمانت دے کہ اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، تو سرکار اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اشکبار آنکھوں سے استغفار کرنا گویا سرکار میں اپنا حرام مال جمع کرنا ہے، جو حرام لذت آئی تھی اس کو گویا واپس کر دیا کہ اللہ معاف فرما دیجئے۔ اور تیسری شرط ہے ان یعزم عزما جازما الا یعود الی مثلها ابدا، پکا ارادہ کرے کہ اب دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نمبر 4، فان كانت المعصیة تتعلق بآدمی فلها شرط رابع وهو رد الظلامة الى صاحبها او تحصیل البراءة منه، اگر اس معصیت کا تعلق کسی آدمی سے ہے تو توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اہل حق کو اس کا حق واپس کرے یا اس سے معاف کرائے۔ یہ نہیں کہ مسجد کے وضو خانے سے گھڑی اٹھا لی اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں معاف کر دو، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، لیکن یہ سوئٹزرلینڈ کی گھڑی ہے، سٹیزن ہے، یہ مجھے بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کو واپس نہیں کروں گا۔
اس بار معاف کر دو تو ہرگز معافی نہیں ہوگی، مال واپس کرو۔ توبہ کی یہ 4 شرطیں ہیں، 3 شرطیں اللہ کے حقوق ہیں اور 4تھی شرط بندوں کا حق ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرنے سے آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اللہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔